السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں۔ آج کل جو ٹاپک چل رہا ہے یہ خوابوں کا اور خوابوں کی تعبیر کا چل رہا ہے۔ حضرات محترم، میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خواب جو ہوتے ہیں یہ دیکھنا کچھ اور ہوتا ہے اور تعبیر کچھ اور ہوتی ہے۔ اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک ہے وقت کا لحاظ، کون سے وقت میں کون سا خواب آیا ہے، یہ اس کا ایک علیحدہ جز ہے۔ ایک وقت ہے انسان دن کو سویا ہوا ہے اور اس کو کوئی خواب آیا ہے، اس کا معلوم کرنا چاہے تو معلوم نہیں ہو سکتا۔ وہ خواب نہیں، خیالات ہوتے ہیں، جو خیالات آپ کو سوتے ہوئے آتے ہیں۔ لیکن ایک خواب ہے جو واقعتاً خواب ہوتا ہے، اور خواب کے بعد انسان سوچتا ہے کہ اس کی تعبیر کیا ہوگی۔ تعبیر تو اس کی بہت بری ہوگی، انسان کے خود کے دل میں یہ آتا ہے، لیکن تعبیر اس کے بالکل الٹ ہوتی ہے۔ وہ تعبیر وہ ہوتی ہی نہیں ہے جو وہ خواب دیکھتا ہے، اس کے قریب تر بھی نہیں ہوتی۔ لیکن میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں مثال کے طور پر، جیسے کہ خلیفہ ہارون رشید کی اہلیہ تھی جن کا نام زبیدہ تھا، بہت نیک خاتون، پارسا خاتون تھی، اور خلیفہ ہارون رشید کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا، بہت مشہور تھا اور وہ بھی نیک انسان تھے۔ یہ عابدہ اور زاہدہ عورت تھی، نیک خاتون تھی۔ زبیدہ نے ایک خواب دیکھا جس میں وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ میں ایک چوراہے پر ہوں، جاتے ہوئے اس کو ایک شخص ملا۔ خواب یہ دیکھ رہی ہے کہ وہ شخص مجھ سے گناہ کا مرتکب ہو چکا ہے۔ ایسی نیک خاتون، پارسا خاتون، عابدہ اور زاہدہ خاتون، اور پھر ملکہ بھی ہو، بڑی پریشانی ہوئی، اور پریشانی کے بعد سخت پریشانی کے عالم میں وہ اپنے محل میں چلی گئی۔ اس وقت کے جو امام تھے، اس وقت کے جو عالم دین تھے، علامہ ابن سیرین جن کا نام ہے، ایک روایت میں ہے سیرین رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس وقت کے پایا کے عالم دین تھے، بزرگ تھے۔ ان کے پاس ملکہ زبیدہ نے جس وقت اپنی نوکرانی کو، اپنی ملازمہ کو کہا کہ تم جاؤ، میرا نام مت لینا، اپنا نام لینا، اور لے کر ان کو پوچھنا کہ اس کی تعبیر کیا ہے، اس بات کو اپنی طرف منسوب کر لینا۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ دیکھتا انسان کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے۔ وہ ملازمہ جب حضرت کے پاس پہنچی، جا کر خواب بیان کیا، تو حضرت نے پوچھا یہ کس خوش نصیب انسان نے خواب دیکھا ہے؟ اس نے بولا حضرت میں نے دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے نہیں دیکھا، یہ کسی اور نے دیکھا ہے۔ اس کا سچ سچ مجھے بتاؤ گی تبھی اس کی میں تعبیر بتا سکوں گا، ورنہ نہیں بتا سکوں گا۔ وہ جو ملازمہ تھی وہ پلٹی وہاں سے، اور زبیدہ ہارون رشید کی اہلیہ کے پاس وہ پہنچی، جا کر عرض کرنے لگی کہ یہ بات ہے، جو رسوائی کی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو رسوا نہیں کیا جائے گا، آپ بتائیے اس کا حل کیا ہے۔ اس کو آیا کہ میں بول دوں حضرت کو کہ آپ نے خواب دیکھا ہے۔ جب خلیفہ ہارون رشید کی اہلیہ کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ اس میں رسوائی والی بات نہیں ہے، کیونکہ حضرت نے جو بولا ہے کہ خوش نصیب کوئی ہے جس نے یہ خواب دیکھا ہے، پوری تسلی ہونے کے بعد جب حضرت کے پاس اس کو بھیجا گیا کہ جاؤ تم جا کر بتاؤ،
کہ یہ خواب دیکھنے والی زبیدہ ہے، اور اس کے بعد جب وہ تعبیر بتائیں گے تو مجھے آ کر بتایا جائے۔ یہ ملکہ زبیدہ کی جو نکرانی تھی یہ چلے گئی اور جا کر حضرت کو بتایا کہ حضرت خواب دیکھنے والی کوئی عام نہیں، زبیدہ ہے، زبیدہ خلیفہ ہارون رشید کی اہلیہ، ان کی بیگم۔ جب ان کی بیوی کا نام بتایا تو حضرت نے بتایا کہ ان کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ بہت بڑا صدقہ جاریہ فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ معلوم ہوا تو زبیدہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ کی احسان مند ہوئی اور سجدہ ریز ہو کر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا کہ میں تو خام خواہ پریشان ہو رہی تھی کہ آیا کہ یہ کیسا خواب ہے، اگر میں کسی کو بتاؤں تو رسوائی ہوگی، اگر میں کسی کو بتاؤں تو بادشاہ کے گھر میں رہتی ہوں، ملکہ ہوں، کوئی عام تو نہیں ہوں، بہت پریشانی کا باعث بنے گا۔ لیکن جب یہ معلوم ہوا کہ حضرت نے بتایا ہے کہ یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ کریں گی، حقیقت میں دیکھیے خواب کچھ اور تھی، اس کا مد مقابل کچھ اور ہے، اس کی تعبیر کچھ اور ہے۔ اسی لیے میں آپ کو یہ ہمیشہ کہتا ہوں، خواب دیکھیں، خود ہی اس پر یہ نہیں کرنا چاہیے کہ مجھے یہ خواب آیا ہے اور اس میں میں کیا کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں۔ انسان جب یہ باتیں سوچتا ہے تو اس کو پھر پریشانی ہوتی ہے، جیسا کہ مثال کے طور پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، انسان اپنی خواب میں شیر کو دیکھتا ہے کہ میں نے اپنی خواب میں شیر دیکھا ہے۔ یہ حضرت کے پاس جب ایسے لوگ آتے تھے تو آ کر بتایا کہ میں نے خواب میں شیر دیکھا ہے، شیر۔ دلیل تھی کہ دشمن کے ساتھ جھگڑا کرے گا۔ اس کی خاصہ دلیل یہ ہے، جو خوابوں کو تعبیرات کو نہیں جانتے وہ یہی بتائیں گے۔ مثال کے طور پر جیسے کوئی انسان سانپ دیکھتا ہے تو جو سامنے والا انسان ہوتا ہے وہ فوراً بتائے گا کہ آپ کے دشمن ہیں۔ یہ انسان طرح طرح کے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں، لیکن یہ بات آپ یاد رکھیے، جس کو فتح ہوگی وہی غالب ہوگا۔ یہ ایسا دشمن کے ساتھ جھگڑا ہے، خواب میں تو شیر دیکھا ہے، پھر انسان سوچتا ہے کہ شیر کا نشان میرے سامنے آ گیا ہے، دلیل ہے کہ بادشاہ سے ڈرے گا، یہ بھی ایک دلیل ہے کہ خواب میں شیر دیکھا ہے۔ اور اگر دیکھے کہ شیر بھاگ رہا ہے، دلیل ہے کہ اس کو شیر تلاش کر رہا ہے۔ اس میں مد مقابل کیا ہے؟ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ جو ہے بر وقت آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا
إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب.